نمبر 2 تراویح. تراویح ایک اہم عبادت ہے، وہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں سب. بہت ساری مساجد میں قرآن تراویح ہو رہی ہے، بہت مبارک کی بات ہے. لیکن تراویح کے تعلق سے سستی سنائی دے رہی ہے. یعنی کچھ حضرات کچھ لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، کوئی بات نہیں، پڑھے گا تو ٹھیک، نہیں پڑھے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ دوسروں کا ایمان بھی خراب کر رہے ہیں، ان کا رمضان خراب کر رہے ہیں. کیا تراویح کو آپ یوں ہی معمولی لے رہے ہیں؟ تراویح کو شریعت میں سنت مؤکدہ فرمایا گیا ہے. یہ تاکیدی سنت ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے تراویح. یہ تو واجب کے قریب قریب ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی تھی اپنی زندگی میں، اور چوتھے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تراویح کی نماز پڑھانے نہیں آئے. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آئے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ آئے نہیں. فرمایا، میں اس لیے نہیں آیا، مجھے خوف ہو گیا کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ قرار دی جائے تراویح. یعنی فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ اس کی ترتیب بنائی، صحابہ کی ذمہ داری کی کہ آپ کو فلاں مسجد میں پورا قرآن سنانا ہے اور تراویح پڑھانی. یہ تو صحابہ کا معمول رہا ہے. اور تراویح پر 20 رکعت پر تمام صحابہ کا، علماء کا اجماع ہے. کسی بھی، بلکہ حضرات علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے 20 رکعت سے کم تو کہیں ثبوت ہی نہیں ملتا ہے، کسی کا اجماع ہی نہیں ہے، بلکہ 20 سے زیادہ کے اقوال آتے ہیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تراویح کی نماز 36 رکعتیں ہیں. 20 سے کم کوئی نہیں کہتا ہے، 20 سے زیادہ ہی کہہ آ رہا ہے. بہرحال اس میں تفصیل ہے، امام مالک کیسے فرماتے ہیں 36، اس کا وقت یہاں نہیں ہے بیان کرنے کا. لیکن صحابہ کا، علماء کا، مجتہدین کا اس پر اجماع ہے. تراویح 20 رکعت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، خواتین کو بھی پڑھنی ہے اور مرد حضرات کو بھی پڑھنی ہے. الا ماشاءاللہ کسی کو بہت بڑا عذر ہو، عذر میں تو پھر تو نماز بھی معاف ہوتی ہے کہ ایسے مراحل پیش آتے ہیں. عذر میں تو انسان سفر پہ ہے، شریعت نے کہا آپ سفر پہ ہیں تو روزہ ابھی مت رکھو، آپ کو چھوٹ ہے. رمضان